अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल, मैं हनी मोहम्मद डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह नाज साहब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर वीनस चैनल के थ्रू। और मकसद वही है, बेहतरी हो पूरी इंसानियत की, हमारे प्यारे मुल्क की, हम सब की। लेकिन क्या करें, करे तो बंदा क्या करे। आम आदमी जो है ना पिस के रह गया है। आज मौजू भी है डिप्रेशन। हम सब बुरी तरह डिप्रेस्ड हैं। समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। सुबह उठते हैं तो सोचते हैं कि अब कहां से स्टार्ट लें हम। मतलब ये करेंगे तो इशू है, वो करेंगे तो इशू है। अच्छा, ज्यादा बोल भी नहीं सकते। घर में बोलते हैं तो बीवी शोर मचाना शुरू कर देती है कि उठते शोर मचाना शुरू कर दिया आपने। मतलब एक अजीब सी कैफियत है। बाहर निकलते हैं तो ट्रैफिक वो हमें डिप्रेस्ड कर देती है। और अगर खुदा न खास्ता कहीं हेलमेट नहीं पहना या कहीं बेल्ट नहीं लगाया तो माफ कीजिएगा वो खड़े होते हैं। मतलब आदमी करे तो क्या करे। और गाड़ी अगर खुदा न खास्ता जल्दी पहुंचना है तो आप चला नहीं सकते, इसलिए कि रोडें आपकी ऐसी नहीं है हर कदम पे। तो आज हम बात करेंगे डिप्रेशन पे। और मुझे मतलब बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हुक्काम बाला हम सब इस टॉपिक को बड़ा सीरियसली लेंगे। कि देखें, इतना हाल बुरा है कि क्या बताएं हम आपसे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक है, मैं इतनी गुम हो गई थी इस गुफ्तगू में, डिप्रेशन और ये, आप यकीन कीजिए दिमाग वहीं चला गया लोगों की परेशानियों में। नेचुरली डॉक्टर साहब देखें, जो हालात जा रहे हैं हम सब डिप्रेस्ड हैं, किसी भी लेवल का बंदा क्यों ना हो, एग्जैक्टली, बिल्कुल ना। है ना। सलाम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। ठीक है, खैर से हैं। मतलब जी आप रिलैक्स हो जाएं, अल्लाह आफियत फरमाएंगे। बिल्कुल मकसद अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा यही है कि देखें, नो डाउट हम सब डिप्रेस्ड हैं। लेकिन अगर सभी के सब अगर डिप्रेस्ड हो जाएंगे तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। हमारा ये है कि हम वो कहते हैं ना कि एक अदाकार जो है ना, वो खुदा न खासा उनके घरों में भी मतलब अगर कोई सानिया हो गया है तो वो अगर उसने कोई कॉमेडी सीन करना है तो बड़ा उससे 200% कॉमेडी सीन कर रहा होता है वो। लेकिन बिहाइंड द कैमरा उसकी हालत बहुत बुरी होती है। तो हम सब का ये हाल है। डिप्रेस्ड हैं लोग, नो डाउट। मतलब लेकिन इंशाअल्लाह हम अल्लाह से अच्छी उम्मीदें तो रखते हैं ना। ये कौम का एक सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं बेहतरीन पॉजिटिव पॉइंट है ना, हमेशा इन्होंने अपने आप को बड़ा वो रखा है, पॉजिटिव रखा है। हमेशा इस उम्मीद पे हम जी रहे हैं हम सब कि इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर होगा और होके रहेगा। जी सर। इंशाल्लाह। बात यह है डिप्रेशन की, आपने बहुत सारी लंबी चौड़ी बहुत खूबसूरत बात की है और यकीनन बहुत ज़रूरत है हमारी कौम को। और आपने बात की कि अगर हम सारे डिप्रेस हो जाएंगे तो ज़ाहिर है कि फिर घर कैसे चलेगा। और सबसे ज़्यादा तो डिप्रेशन में वो आदमी है जो कमाने के लिए बाहर निकलता है। एग्जैक्टली। तो आपका मेन पिलर तो वही है। अगर वो डिप्रेस हो गया तो फिर तो ज़ाहिर है कि पूरे का पूरा घर का निज़ाम धर्म भरम हो गया। पिछले दिनों अगर आपको याद हो तो एक हम प्रोग्राम सुन रहे थे और मैं चाहूँगा उसका ज़िक्र पहले ही कर दूँ, क्योंकि एक प्रोग्राम में हम सुन रहे थे कि किसी रोड पे जाते हुए अक्सर छोटे-छोटे जो कमेंट्स लिए जाते जी हैं जी। और उनके पॉइंट्स लिए जाते हैं लोगों के। तो वो कह रहा कि मैं 15,000 रुपये कमाता हूँ, सॉरी 13,000 रुपये कमाता हूँ, 15,000 रुपये मेरा बिजली का बिल आ गया। और वो रो पड़ा यकीन जाने। कहने लगा, क्या मुझे बताइए कि मैं घर का किराया कैसे दूँगा? मैं घर के अखराजात कैसे पूरे करूँगा? बच्चों को कहाँ से पढ़ाऊँगा? तो ये है स्टार्ट हमारी डिप्रेशन की। जब एक कमाने वाले को इतनी तकलीफ हो सकती है तो ज़ाहिर है कि पूरे का पूरा स्ट्रेस या तो शिफ्ट करेगा अपनी फैमिली पे और या फिर खुद ही मर जाएगा उस डिप्रेशन में। एग्जैक्टली सर, बड़ा बाकी बहुत बड़ी बात है। 13,000 की इनकम है उसकी और 15,000 का बिल है। बिल सिर्फ देखिए, वो रेंट है या रेंटेड है या व्हाटएवर द केस में भी, खाना पीना, बच्चे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये हालत है हमारी सॉरी डॉक्टर साहबा। अच्छा, डिप्रेशन को हम कम कैसे कर सकते हैं? देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो आप मैसेज देते हैं, जो जानकारी देते हैं आप, जी जी जी। तो ये चीज़ें ठीक है। अब हमने ही इसको मैनेज करना है ना। मतलब हम ऐसा तो नहीं कोने में जाके बैठ जाएंगे, चलो ठीक है हम भी बैठ गए, बच्चे बैठ गए, या अस्तगफिरुल्लाह जो लोग डॉक्टर साहब बड़े लोग हैं जिन्होंने खुद भी जहर खाया, बच्चों को भी खिलाया। अल्लाह मतलब माँ बाप ऐसे भी कर जाते हैं, क्या करें। लेकिन हम थोड़ा सा ऐसा करें, मोटिवेट करें लोगों को कि नहीं इंशाल्लाह खैर है। और जब हम बात करते हैं तो हमारे हुक्काम बाला तक भी ये बातें पहुंचती होंगी और नेचुरली उनके भी जो लोग हैं वो देख के उन तक जानकारी पहुंचाते होंगे कि देखें ये चीज़ें हो रही, थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए हमें। तो ये डिप्रेशन को मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा सा यूं लेके चलें कि अपने हिसाब से उसको मेडिकली बताते रहें कि इस तरह डिप्रेशन डिप्रेशन को आप कम कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब बाकी
اپنے حساب سے جو جی کمنٹس جی ہیں بالکل کہ یہ باہر زیادہ نکلتے ہیں بس آپ کے. جی دیکھیں ایک چیز آپ جو بات کر رہے تھے کہ سب لوگ ڈپریس ہیں، ایک چھوٹی سی جی بات یہ میں اس لیے کرنا چاہوں گی، سب لوگ ڈپریس صرف وہ لوگ ہیں جو سینسیٹیو ہیں اپنی فیملیز کے لیے، اپنے ملک کے لیے، وہ لوگ ڈپریشن میں ہیں کہ وہ کچھ کر نہیں پا رہے. یہ تو ایک نیچرل عمل ہوتا ہے جو سب کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک ہوتا ہے اپنی تھوڑے لیول پہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، صرف اپنی ذات کے لیے آپ سیلفش ہیں، آپ کو ڈپریشن ہو گیا. لیکن اس وقت جو حالات ہیں اس میں آپ اوور آل جو ہے وہ آپ سب کے لیے پریشان ہیں. اس لیے ہر آدمی ڈپریشن میں، ہر حساس آدمی جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے ملک کے لیے اور اپنے گھر کے لیے میں کچھ نہیں کر پا رہا. ایک تو یہ وجہ ہے. لیکن اس کا حل دیکھیں، پریشانی کا حل پریشانی نہیں ہوتی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اسی طرح سے جب ڈپریشن کی بات ہم کرتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں ہمارے پاس ایک پیشنٹ آیا، ایک بہت ان کامن سی ڈپریشن کی ٹائپ ہے جسے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہا جاتا ہے. سوری کیا پوسٹ پارٹم پوسٹ ڈپریشن، پارٹم. پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہتے ہیں کہ ڈیلیوری کے بعد جو ہے، بچے ہونے سے پہلے یا بعد میں، یہ مرد میں بھی ہوتا ہے اور عورت میں. یہ بہت کم، بہت ریئر ہوتا ہے اور یہ خود بخود ہی 6 مہینے تک خود ہی ریزالو ہو جاتا ہے بغیر ٹریٹمنٹ کے. لیکن اب میں نے خود، میرے پاس اتنی پیشنٹس آئیں، میرے سے کنورسیشن میں بھی لوگوں نے مجھے کال کر کے بتایا کہ ان کی وائف کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہو گیا. ہمارے پاس ہم جو شو کرتے ہیں اس میں کالز آتی ہیں لائیو، تو وہ لائیو کال میں بہت ساری کالز آئیں کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں ہماری وائف چلی گئی اور اب تک ٹھیک نہیں ہو رہی، 2 سال ہو گئے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ چیز کہ آپ اس بچے کو کیسے پالیں گے، مطلب بچے کو پالنے کی پریشانی کہ کیسے مینج کریں گے، کیسے گھر کا خرچہ چلے گا. یعنی اب وہ چیزیں جو بہت ریئر تھیں، لیکن ہمیں اتنی پریشانی ہو گئی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اتنا زیادہ اس میں پریشان ہونے لگے کہ اس کی وجہ سے اس کی فیملی ڈسٹرب ہے، وہ بچہ جو پیدا ہوا اس کی بھی وہ صحیح سے پرورش نہیں کر پا رہی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم اگر پریشان ہوں گے یا پریشانی کو سر پہ سوار کر لیں گے، اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہم بالکل ہی، کیونکہ ڈپریشن جو ہے وہ 5th لیڈنگ کاز ہے ڈسیبلٹی کا. یعنی کہ ڈپریشن کی وجہ سے آپ اتنے ڈسیبلڈ ہوتے ہیں کہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، پروڈکٹیوٹی کے اوپر آپ کے افیکٹ آتا ہے. تو ڈپریشن جو ہے وہ DSM-5 کرائٹیریا میں آتا ہے کہ اگر آپ کو ڈپریشن ہو گیا، اس کا مطلب آپ کی لیک آف کانسنٹریشن، آپ کسی بھی کام کو کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے، ہر چیز میں اپنے آپ کو گلٹی، قصوروار محسوس کرتے ہیں. لیک آف انرجی، آپ کے اندر انرجی نہیں ہو سکتی. لیک آف ایپیٹائٹ، آپ کو بھوک نہیں لگتی. اور آپ جو ہے کسی بھی کام کے لیے پروڈکٹیوٹی آپ نہیں کر سکتے. یہ 4-5 چیزیں اگر آپ میں آئیں تو آپ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے قناعت کرنی ہے اور آپ نے ایک بہادر انسان کی طرح اس کا حل ڈھونڈنا ہے. دیٹس گریٹ. بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے. اور دیکھیں، ہمیں ہی اپنا کوئی حل نکالنا ہے سروائیول کا. اور یہ پوسٹ پارٹم جو انہوں نے ذکر کیا، یہ تو واقعی میرے بھی علم میں نہیں تھا. ہمیں انتہا ہو گئی. بندہ مطلب پریشان ہی ہوتا ہے نا کہ اب سروائیو کیسے کریں گے. بیسک تو یہی ہوا نا کہ سروائیول کو اتنا ہم حاوی کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی مطلب پوائنٹ ہی نہیں رہتا، اینڈ ہو جاتا ہے. لیکن نو پرابلم. دیکھیں، ہم سب نے ایک تو الحمدللہ بینگ اے مسلم، ہم سب نمازیں پڑھیں، استغفار پڑھیں، اللہ کے حضور جو ہے نا معافیاں مانگیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بڑا احسان کرنے والا ہے. اور دوسری چیز یہ، جب آپ ڈپریشن میں ایک عادت بنا لیتے ہیں تو آپ کی برین میں سے وہ کیمیکلز پرماننٹلی ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ اگر خوش ہو کے کوئی کام کرتے ہیں تو ہیپی ہارمون، سیروٹونین ہے، ڈوپامین ہے، یہ سب ریلیز ہوتے ہیں. تو آپ نے جب اپنے برین کو اس طرح کر دیا کہ ہر وقت آپ کے اسٹریس ہارمون ریلیز ہو رہے ہیں، کورٹیسول ریلیز ہو رہا ہے، تو آپ کی پھر باڈی اسی طرح ریئیکٹ کرنے لگتی ہے. بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ ریٹ، یہ ساری چیزیں ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو کوشش یہ کریں خوش رہیں، خوش رہ کے اپنے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش. ماشاء اللہ. اچھا، ایک بات آپ نے کی ہے، دیکھیں ڈپریشن، وہ لوگ ہوتے ہیں جو سینسیٹیو ہوتے ہیں. تھوڑا سا میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا معذرت کے ساتھ، تو یا میری اپنی ایک رائے ہے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی ڈپریسڈ ہے. ڈھابے پہ بیٹھنے والا بھی ڈپریسڈ ہے، مطلب ایک ویگن چلانے والا بھی ڈپریسڈ ہے، ایک رکشہ چلانے والا بھی ڈپریسڈ ہے، جو پولیس جو کھڑے والے ہیں، جو ٹریفک والے کھڑے ہیں، وہ بھی ڈپریسڈ ہے. اب ہوتا کیا ہے، یہ فرسٹریشن ہے جو ہم نکالتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. ہم ڈھابے بیٹھ کے رات کو 2-3-4 بجے تک کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنا ڈپریشن نکال رہے ہوتے ہیں، لوڈو کھیل کے، تاش کھیل کے، چائے پی کے، بکواس کر کے، ٹائم ضائع کر کے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی ڈپریسڈ ہے. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ نہیں، میں اتفاق کروں گا ڈاکٹر شبانہ سے، کیونکہ انہوں نے سینسیٹیو کی بات کی. جو سینسیٹیو نہیں ہوتے وہ لوگ تو ظاہر ہے کہ وہ تو بادر ہی نہیں کرتے نا، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی.
ढाबे पे बैठने की जहाँ तक आपने बात की वो ये है कि जब आप ढाबे पे बैठते हैं तो वक्त ज़ाया करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको एहसास नहीं है आपकी फैमिली का। आपका जो आपकी जेब में है उसे खर्च कर रहे हैं आप। ढाबे पे बैठ के अगर अगर आप 50 रुपए की चाय पी रहे हैं तो इसका मतलब वो 50 रुपए आप बच्चे के दूध ला सकते थे। तो हम वक्त तो ज़ाया कर रहे हैं, परेशान तो हो रहे हैं। सेंसिटिव्स का मतलब ये है कि वो लोग जो सेंसिटिव हैं वो परेशान होते हैं, जो सेंसिटिव नहीं है वो परेशान करते हैं। ये हाँ, भी that's सही a good point. है। Yeah. हाँ, तो वो परेशान करते हैं, तो इस वजह से बहुत तकलीफ होती है। आप ये देखें कि अगर घर में खर्चा ही नहीं, आप कितना अपने आप को काम कर लेंगे, कितना आप खुश हो जाएंगे, तो आप खुश नहीं हो सकते जब तक आपके जो लवाजमात है, जो बेसिक्स नेसेसिटीज हैं, वो आपकी पूरी नहीं होंगी, तो आप डिप्रेस अगर है तो जाहिर है फिर आप कोई काम नहीं कर सकते। आप बैठे बैठे आप पैर हिलाए जा रहे हैं, अब बैठे बैठे कोई टेबल के ऊपर उंगलियां हिलाए जा रहे हैं, आपकी आंख फड़क रही है, आप ये सारी चीजें जो हैं, जो आपके मसल्स आपको की जो मूवमेंट है ऑटोमेटिकली जो कर रहे होते हैं, तो वो जो है वो भी डिप्रेशन की एक निशानी है। तो ये आप डॉक्टर शबाना ने अभी जिक्र किया कि आपका जो सेरोटोनिन है, आपका डोपामीन है, ये सारे जो हार्मोन्स का जिक्र किया, इनको कंट्रोल करने के लिए मैं हमेशा बात करता हूँ, मैग्नीशियम जो है B1 जो है इनको कंट्रोल करता है। तो जैसे ही हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो क्योंकि ये कम होता है, तो इस वजह से हमारे मसल्स, इवन कि आपके ये मसल ट्विचिंग, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस लोगों में होता है। जैसे आँख का फड़कना, जी। हाथों का हिलना, टांग मुस्तकिल हिलाते रहना, नाखून काटना, ये सारे लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होते हैं। तो इस वजह से जब ऐसी चीज़ें आपके देखें आप आपके बच्चों में है, तो आप उनके साथ बैठिए, पूछिए, काउंसलिंग कीजिए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आपके पास अल्लाह ने दिया है, अगर आप सब कुछ ठीक है, तो इसका मतलब है कि बच्चे अगर किसी वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन में हैं, तो आप उसका मतलब है कि उनको फिर आप काउंसलिंग कीजिए, साथ दीजिए। तो एक डिप्रेशन तो वो है जो आपको किसी वजह से आपके पास इनकम नहीं है, तो आप डिप्रेस है, बहुत सारी प्रॉब्लम। मेजर लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उनके यहाँ डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। वो इस वजह से कि वो एक दूसरे से शेयर ही नहीं करते। एक दूसरे की प्रॉब्लम दूसरों पे थोपना शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए, बात करना चाहिए। वो ढाबे वाली जो आपने बात की, इसका आप देखें कि अगर आप घर में ही बैठ जाएं, नहीं, मैंने ढाबे वाली बात सिर्फ नहीं की, मैंने कहा सर एक अगर जैसे वैगन के ड्राइवर है, कंडक्टर है, पुलिस वाला जो खड़ा हुआ है, मतलब हम जो ड्राइव कर रहे होते हैं, हम सब सारे परेशानी नजर आते हैं एक दूसरे को ना। अगर थोड़ा रुक गई गाड़ी तो हम हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं, और पुलिस वाला रोक रहा है, हम रुकते नहीं है। मतलब ये क्या है? ये डिप्रेशन है। ये तो वही तो मैंने जिक्र किया कि ये वो चीजें, कुछ चीजें हैं आप खुद परेशान है, कभी ये है कि आप दूसरों पे परेशानी डाल देते हैं। नहीं तो रीजन बिहाइंड कि हमारे पीछे जो चल रही होती है ना चीजें, मतलब बेसिकली देखिए, जरूरियात जिंदगी हमें पूरी करनी है। अब मैं तो वो बात कर रहा हूँ, बीइंग अ कैप्टन ऑफ द टीम, आई मीन अगर आप ही हैं जिसके थ्रू सारा सिलसिला चल रहा है, अब आपने कमा के लाना है, व्हाट एवर द केस में भी। अब इसमें आप चाहते हैं कि आपको सहूलतें भी हों, आप जहां से गुजरे आप बड़े इजी भी हों, और जो खड़े हुए हैं बेचारे, वो आपकी सहूलत के लिए खड़े हुए हैं कि आप रोके, वो रुके, आप उनको भी नहीं देख रहे हैं, वो आपके लिए खड़े हुए हैं। पुलिस वाले जो खड़े होते हैं बेचारे, धूप में, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, हम उनकी भी नहीं सुनते। बल्कि तो बात तो वही हुई ना कि आप एहसास करेंगे। हाँ। तो एहसास, जब हम डिप्रेस होते हैं तो आपके अंदर ये हिस्सी खत्म हो जाती है कि दूसरों का एहसास करें। ये मोस्टली लोग हैं सर, जी। मोस्टली लोग हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि एक मेरी सोच है, खैर बहरहाल मे बी यू आर राइट, के मतलब ये जो आप कह रहे हैं ना कि फरागत हासिल कर रहे हैं आप जिम्मेदारियों से, नहीं सर, एक्चुअली होता क्या है कि आप अपने आप को चीजों से दूर रखना चाह रहे हैं कि नहीं यार, मैं निकल जाऊं घर से बाहर, यार ये कि घर में बैठो तो ये लाओ वो लाओ। छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, सॉरी। हाँ जी, सॉरी, थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जुड़ जाइएगा हमारे साथ। कोशिश यही है कि हम डिप्रेशन को भी खत्म करें मिलके इंशाल्लाह। एक छोटे से ब्रेक के बाद है। वेलकम बैक। बस तो कोशिश यही है कि वैसे तो नो डाउट हम सब डिप्रेस्ड हैं,
لیکن اس کو ہم نے بھگانا ہے بلکہ ہی انشاءاللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی ہم عزت کریں، قدر کریں، جو کام کر رہا ہے اس کام کرنے میں ہم مدد کریں تو اس کا بھی ڈپریشن کم ہوگا، ہمارا بھی ڈپریشن کم ہوگا. ہوتا ہی یہی ہے. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ ناٹ اونلی ان پاکستان، دنیا جہاں میں ڈپریشن پھیلا ہوا ہے بھائی. اب یہ کہ وہ لوگ بڑا ایک طریقے سے اس کو مینیج کر رہے ہیں، اس سے فائٹ کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ سے فائٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بڑا اچھا ٹاپک ہے یہ، لیکن ایک چیز میرے ذہن میں آئی کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ میڈیسن وغیرہ بھی آئی ہیں جو ڈپریشن کو کم کرتی ہیں. بالکل. جیسے آپ نے کچھ تو آپ نے ذکر کیا، تو ایسا کچھ ہے؟ اور اگر میڈیسن ہے تو اس سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے بندے کو؟ ٹھیک. دیکھیں وہ تو میڈیسنز تو اپنی جگہ ہے، لیکن ڈاکٹرز کی اولین کوشش یہی ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو دواؤں سے دور رکھے، کیونکہ شروع میں پیشنٹس کو بیہیویئر تھراپی، کوگنیٹیو تھراپی، کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اینٹی ڈپریسنٹ پہ رکھا جاتا ہے. لیکن جب میں نے جیسے اب ہم ڈپریشن کی ڈیٹیل میں گئے تو دوسری طرف چلے جائیں گے. ڈپریشن میں ہمارے کافی شو ہوئے. ڈپریشن کی 7 سے بھی زیادہ قسمیں ہیں. جس طرح کا ڈپریشن ہوتا ہے اسی طرح کا اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. ایون کہ اگر آپ کا میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ہے تو آپ کو ہاسپٹلائز بھی ہونا پڑتا ہے، اس میں الگ چیز ہے. لیکن ایک چیز جو اب اس وقت میں ہم اس کو سلوشن کی بات کرتے کہ سلوشن میں یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی چیز جس کو اگر ہم مشکل سمجھے یا اس کو اپنے دماغ پہ طاری کر لیں تو اس چیز کا حل ہم نہیں ڈھونڈ سکتے. ٹھیک ہے نا. سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پرابلم ہے تو آپ نے اس کو سلوشن ڈھونڈنے کا طریقہ یہ کہ آپ اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کر لیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو آپ بجائے اس کے یہ پریشانی کریں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہماری سورس آف انکم کم ہے، ہم کیسے پورا کریں گے. وقتی طور پہ وہ تو ہے اوریجنلی پرابلم، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے اپنے مائنڈ سیٹ کے لیے، اپنی ہیلتھ، اپنے بچوں کی ہیلتھ، اپنی فیملی کی ہیلتھ کے لیے کرنا آپ نے یہ ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ اس چیز کو بھول جائیں. مہنگائی بہت ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ کر سکتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ اللہ کی مدد سے، سب سے بڑی ذات تو اللہ کی ہے جس نے پیدا کیا، رزق بھی وہی دے گا، اور وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا جو اس کے اوپر توکل کرتے ہیں. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں، ان ریسورسز میں ہم کس طرح سے اسی پیسوں میں گزارا کر سکتے. سوچیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ بس ہم خودکشی کر لیں، ہم گھر سے نکل جائیں، بچوں کو مار پیٹ کریں. نہیں، آپ یہ پازیٹیو سوچیں کہ اگر ہم تھوڑا سا اپنے ایکسپینڈیچر جو کہ ہے، فرض کریں آپ گوشت زیادہ کھاتے ہیں تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، دال پہ آ جائیں. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، توکل کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں گے. اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ کو بچوں پہ غصہ آ رہا ہے، آپ کوشش کریں بچوں کو بہت دور نہیں لے جا سکتے، ویکیشنز پہ آپ کہیں پارک میں لے جائیں، فری آف کاسٹ ہے، وہاں جا کے شام کو بچوں کے ساتھ کوئی گیم کھیلیں، واک کریں، رننگ کریں. گیمز بہت سارے پہلے بھی تو کھیلے جاتے تھے بچوں کے گیم بغیر پیسوں والے، اب تو ہر چیز پیسوں سے ہم خریدتے ہیں. تو آپ اس طرح کی چیزیں ایکٹیویٹیز کریں، تھوڑا آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوگا، آپ کے ہیپی ہارمون ریلیز ہوں گے، آپ کی عقل، آپ کی سوچ جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف جائے گی. ماشاءاللہ. دیکھیں پتہ ہے کوشش ہے، ہم سب کو کوشش کرنی ہے بہتری کے لیے. امپاسبل کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں اب تھوڑے سے اپنے ایکسپینسز جو ہے نا وہ اس کو منیمائز کرنا ہے. نیچرلی اگر ہم پہلے گاڑی یوز کر رہے تھے تو اب کوشش کریں گے تھوڑا سا پیدل چلیں، اور یہ اس سے ڈبل بینیفٹ ہے. اور 3 ٹائم کھاتے ہیں تو اب 2 ٹائم کھاتے نہیں، آپ 3 ٹائم کھائیں، کیونکہ دیکھیں ہم بینگ اے پیرنٹس تو خیر 2 ٹائم کھاتے ہیں، نو پرابلم، لیکن بچوں کو آپ منیمائز نہیں کر سکتے. کیا کریں وہی تو. بچوں کو تو خیر بتائیے کہ بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے. ریئلی ہم اپنے اگر ایکسپینسز کو مینیج کر لیں نا تو بہت سی آسانیاں ہو سکتی ہیں. کیونکہ پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے تو آپ گاڑی تھوڑا سا کم یوز کریں، کوشش کریں گے تھوڑا پیدل چلیں. دیکھیں ہو سکتا ہے نا، کوشش کریں. یہ میں نے بھی شروع کیا ہے، آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن بلیو اٹ اور ناٹ، میں تاریخ روڈ پہ رہتا ہوں، میں بہادر آباد پیدل جاتا ہوں کیونکہ اچھا ہے نا، اس سے واک بھی ہو رہی ہے، آئی ایم فیلنگ مائی سیلف ویری کمفرٹیبل، اور تھوڑا سا بہتر محسوس کرنے لگا ہوں. تو ہم سب نے کرنا ہے. آپ چھوڑ دیں اسٹیٹس کو کہ یہ اسٹیٹس ہے، چھوٹا آدمی بڑے سے بڑا آدمی. اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے بڑی ایک بات کی کہ بڑے لوگوں کے ساتھ تو بہت زیادہ ڈپریشنز ہوتے ہیں کیونکہ وہ شیئر ہی نہیں کرتے. معاف کیجیے، آج کل تو غریب آدمی بھی شیئر نہیں کر پاتے، بیٹھتے ہی نہیں ہے مل کے. ہم نے بیٹھنا ہی نہیں ہے تو خیر ہے، نہیں ہونا پرابلم، کہیں اور نکل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، بڑی اچھی بات کی آپ نے. ہاں، اور ڈاکٹر صاحبہ نے تو کہا کہ منیمائز کریں بیسک اپنے ایکسپینسز کو. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل صحیح کہا. ایک آپ نے سنی ہوگی بات کہ جتنی چادر ہو اتنے ہی پیر پھیلانے چاہیے.
اور یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ نے ذکر کیا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ باہر کنٹریز میں ایسا نہیں ہے, لیکن باہر کنٹریز میں اگر دیکھا جائے تو ڈپریشن بہت زیادہ ہے. نہیں میں نے کہا باہر کنٹری میں بھی ہے, لیکن وہ مطلب اس کو مینج کرتے ہیں. ہاں بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ڈپریشن آپ کو بہت ساری ایسی چیزوں سے ہوتا ہے جو دوسروں کی وجہ سے ہوتا ہے. تو دوسروں کی وجہ سے وہاں ڈپریشن نہیں ہوتا. آپ اپنا خود ساختہ جو پرابلم ہے وہ تو آپ ظاہر ہے فیملی ہے تو اس کی وجہ سے آپ ڈپریس ہیں. لیکن اگر آپ باہر جاتے ہوئے راستہ اگر ان ایون ہے اور پرابلم ہے, آپ کا سگنل بار بار بند ہو رہے ہیں, آپ نے پہنچنا جلدی ہے, تو ہم تو نکلتے ہی ٹائم پہ, تو پھر آپ کیسے پہنچیں گے؟ یہ ڈپریشن آپ نے خود پالی ہے. واہ واہ. تو ٹائم سے پہلے نکلیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو آرام دہ ہو سکتی ہیں. آپ آرام سے نکلیے, ٹھنڈے وقت میں نکلیے. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے ایریا میں نہیں, پورے پاکستان میں ایسا ہے کہ 12 بجے کے بعد دکانیں کھلتی ہیں. جب 12 بجے کے بعد دکانیں کھلیں گی تو ظاہر ہے کہ آپ ایسے وقت میں کھول رہے ہیں جس وقت گرمی کا وقت ہے, لائٹ گئی ہوئی ہے. جب لائٹ گئی ہوئی ہے, لوڈ شیڈنگ بھی ساتھ چل رہی ہے, اور آپ نے اس وقت دکان کھول رہی ہے, تو ظاہر ہے کہ آپ الجھیں گے, گاہک سے بھی آپ صحیح سے باہر نہیں کر سکیں گے. تو جو ارننگ ہے اللہ تعالیٰ نے رزق رکھا ہوا ہے, آپ کو ارلی مارننگ میں باہر نکلنا ہے, تو آپ نے وہ بھی نہیں کیا. تو آپ نے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے خود سے پیدا کی. ہم نے بہت ساری ضروریات ایسی ہیں جو نہ بھی اگر ہم لیں تو ہم اس اپنی آرام دہ لائف اور پیسفل لائف گزار سکتے ہیں. بالکل. اگر آپ دیکھیں تو پہلے تو ہم مارکیٹ میں, جیسے آپ نے ذکر کیا, پیدل چلتے. باقی آپ ماشاءاللہ اسمارٹ بھی اسی لیے ہیں, تو آپ پیدل چلتے, اور اچھی بات ہے, اس سے واک بھی ہوتی ہے, آپ کا امیون سسٹم بھی اسٹرانگ ہوتا ہے. اور اگر آپ ارلی مارننگ میں واک کرتے ہیں تو آپ کو آکسیجن ملتی ہے پراپر, اور پلس یہ ہے کہ آپ کو وٹامن ڈی ملتا ہے سورج کی سن لائٹ کی وجہ سے. تو آپ ارلی مارننگ اٹھنے کے بعد اور بہت سارے فائدے. اب آپ دیکھیے کہ ایک بچے کو آپ باہر بھیج کے دیکھ لیجئے مارکیٹ سے کچھ لانے کے لیے, سوائے گاڑی کے وہ باہر نہیں جائے گا. یہ تو ان کی بات کریں جن کے پاس گاڑی ہے, لیکن ہم ڈپریشن میں ان لوگوں کی بھی بات کریں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ لوگ زیادہ ڈپریس ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو نیولی میرڈ لوگ ہیں وہ اس سوچ میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ کیا ہم اب بچے پیدا کریں یا نہ کریں. کیونکہ اب بہت زیادہ اگر ہم نے دیکھا ہے تو پہلے فیملیز میں ایسا ہوتا تھا 7 8 بچے تھے, ایون کہ 12 13 بچے بھی ہوتے تھے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں رزق تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے, لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر سوچ دی ہے کہ اگر آپ کے پاس انکم محدود ہے تو اب آپ نے ساری چیزوں کو خود ہی مینیج کرنا ہے. جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا, آپ نے کرایہ بھی دینا ہے, آپ نے گھر کا خرچہ بھی چلانا ہے, آپ نے بجلی کا بل, ایون کہ آپ نے سارے بلوں کو اگر ملا لیا جائے تو میرے خیال میں 40-50 ہزار غریب آدمی کے بل کی وہ ایک اماؤنٹ بنتا ہے. تو وہ کیسے دے گا؟ پھر بچوں کی تعداد اگر بہت زیادہ ہے تو پھر کیا کریں گے؟ اگر بچوں کی تعداد ہے پھر اس کی ویکسینیشن کے لیے آپ کیا کریں گے؟ جب بیماری آئے گی تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ہاسپٹل کے خرچے الگ الگ بڑھتے چلے جائیں گے. تو اس لیے سوچنا آپ نے ہے, اگر آپ نے کل زندہ رہنا ہے تو اب اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے بہتر حل تو یہ ہے کہ اپنی اخراجات کو محدود کر دیجیے. دیٹس گریٹ. بس بات وہی آتی ہے, اور یہ امپاسبل نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے نیچرلی کہ ہم جب اخراجات بڑھا دیتے ہیں تو اس کو منیمائز کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے, لیکن ناممکن تو نہیں ہے نا, مشکل ہو جاتا ہے. تو دیکھیں یہ اب ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. ایکچولی ہم سب آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں ہر جگہ, ریئلی بڑے بہت آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں. بلکہ آؤٹ آف کنٹرول مطلب اس کو چھوڑ ہی دیں آپ, عام آدمی بھی بہت آؤٹ آف کنٹرول ہے. ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے نا, ہم اوپر کر کے دیکھتے رہتے ہیں ہمیشہ. ایسا نہیں ہے, ہم اپنے آپ کو دیکھیں, نیچے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اور یہ پاسبل ہے, ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اور اس قوم کو اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ ایوری تھنگ از پاسبل ان دس کنٹری, اچھائی میں بھی اور معاف کیجیے گا برائی میں بھی. ڈاکٹر صاحب ایکسپینسز کو آپ نے کنٹرول کیا, بریک تو نہیں آ رہا, نہیں آئے گا تو ہم سے ریکویسٹ کر لیں گے, ایسی کیا بات ہے. تو آپ کو پتہ ہے نا, کیونکہ ڈاکٹر شہبازہ جو ہے موڈ میں ہے بہت بولنے کے, مجھے یہ لگتا ہے کہ نہیں وہ ایک جو چل رہا ہوتا ہے وہ ہاں جی آئی انڈرسٹینڈ, وہ ایک میسج ہوتا ہے. اگر بریک ہوتا ہے نا تو پھر وہ میسج کا وہ مزہ نہیں رہتا, اور میسج آپ کا پورا ادھورا بلکہ بیکار ہو جاتا ہے. بلکہ آپ ہی بریک لے لیجیے گا جب آئے گا. میں اسی لیے بات کر رہا ہوں کہ لے لیں اگر چانس بنتا ہے تو. جی اچھا, تو میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ کوئی میڈیسن وغیرہ بھی ایسی, میں نے اکثر آپ کو پتا ہے یہ سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں بڑی نکل پڑی ہیں آج کل. اللہ رحم کرے گا, آپ نے ایک قطرہ لگایا آپ کے بون کے جو ہے نا وہ جو جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا. پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے سر. ڈاکٹر شبانہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ بات کر سکوں, بڑے بڑے ایکٹر
बड़े बड़े नामवर लोग या उसको प्रमोट कर रहे हैं, और यकीन जाने कि आपकी जो मसल्स की जो लेयर है, तो जितनी भी आप जेल और ये सारी चीजें लगाते हैं तो वो मसल्स की लेयर को ही क्रॉस नहीं करते, जॉइंट तक तो बहुत बात की बात है। हाँ। तो आप देखें कि सर तो वो पैसा मिलता है, छोड़े ना आप, वो ठीक हो ना हो तो मैं बड़ा हैरान हम होता सब हूँ ऐसे ही कि है सर। देखें, हम किसी और को कहते हैं ना कि वो ऐसा हाँ। कर रहे हैं और बड़ा गर्व कर रहे हैं, आप बताएं। और आपने बड़ी अच्छी बात की, यानी मुझे पैसे मिलेंगे मैं भी कर जाऊंगा, मैं आपको यही बता दूं। हाँ, तो वही ना कि आप वो आपकी कितनी लेयर्स होती हैं आपकी स्किन जी, की और जी, जी, मसल्स जी। की, तो वो जी असल में मसला नहीं, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जैसे जो लोग आप कह रहे हैं ना ये प्रमोट करते हैं, मैं मतलब ये अब मेरा ख्याल है लोगों पे असर तो होना नहीं है, लेकिन जो इस लेवल के लोग हैं जो एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं, देखिए अगर आपने किसी भी मेडिसिन की प्रमोशन करनी है, ठीक है, सपोज आपने पेन के, तो एटलीस्ट आप वहां उस चीज के एक्सपर्ट्स को उस एडवर्टाइजमेंट में लें, ताकि वो एक तमीज वाली बात बोले, यानी उसको पता हो कि मेरी ये डिग्री है और मैं बोल क्या रहा हूँ। जस्टिफिकेशन तो कम से कम वो करेगा, कम से कम जब वो क्लिनिक में जाएगा तो उसको अपनी इज्जत का ख्याल होगा कि मैंने क्या झूठ बोला है और मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी मेडिकल एथिक्स क्या बात काट रहा हूँ सॉरी, देखिए माफ कीजिएगा कि यहाँ अब ऐसा हो गया कि ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट के सबसे बड़ा रुपया। छोड़ दें आप, ये है। छोड़ दें, वाकई बड़ा वैलिड पॉइंट है। हाँ, एक आप प्रोफेशनल को लाके उस, आई मीन इफ इट्स अ मेडिसिन ना, जी तो जी क्या ही अच्छा है कि ओरिजिनल डॉक्टर हो वो। जी। अच्छा, कुछ डॉक्टरों ने किया भी ओरिजिनल, आई नो देम, आई मीन अच्छी पर्सनैलिटी भी है। लेकिन वो बोल रहे होते हैं जो, अब जैसे आप एक्टर हैं, आप देखिए ड्रामे में अगर कोई मुझे कहे कि आप एक्टिंग करें, मैं नहीं कर सकती, लोग डाल देते हैं लोगों को, और वो जो एक्टिंग कर रहे होते हैं सरदर्द। आप एक्टर हैं, जो काम आप कर सकते हैं मैं नहीं कर बिल्कुल सकती। सही है। वो मकसद कहने का ये है कि अब जो ड्रामे हैं वो आप ही ने करने, हम नहीं कर सकते। अब लोग हमारे लेकिन प्रोफेशन डॉक्टर शबाना, इसको मैं एक पॉइंट के लिए मैं ये कहूंगा कि देखिए आप जो कहना चाह रही हैं ना वो ये है कि देखिए आप जो बुलवाना चाह रहे हैं एक्टर तो बोल देगा, लेकिन अगर मेडिसिन के बारे में डॉक्टर से कहेंगे तो डॉक्टर मना कर देगा। तो इसलिए यहाँ आप एक ब्रेक लेना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में। नहीं, गो अहेड तो नहीं, ये तो बहुत ही बोल रहे हैं, आप बोले, अब मैं बताऊं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको उस मेडिसिन के देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका एक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्शन जिसे हम लोग कहते हैं। तो मोड ऑफ एक्शन क्या है, कोई चीज कितनी पेनिट्रेट करती है, आप ये तो सोचे ना, आप इतनी बड़ी बड़ी वो दी जाती पेन है किलर स्पेशली इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, दर्द का सोल्यूशन लगाया, एक दिन में दर्द सही हो गया। अक्सर मैं कहती हूँ हमें सू करना चाहिए ऐसे लोगों पे जो मेडिकल के से हट के बात कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। बहुत गलत चीजें हमारे सोशल मीडिया पे प्रमोट हो रही बल्कि इवन सॉरी डॉक्टर साहब बात काट रहा हूँ, इस तरह के प्रोग्राम्स में लोग आके बैठ जाते हैं अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। करें आप, बिल्कुल प्रमोट करें आप, लेकिन आप बात तो ऑथेंटिक करें आप। यार आप ऐसे, वो एक साहब आजकल बहुत नजर आ रहे हैं मुझे, और वो कह रहे हैं कि आप बस ये आपने जहां आपका जॉइंट का इशू है वहां आप चंद कदम यूं कर लें आपके। हाउ इज दिस पॉसिबल? आप कह रहे हैं कितनी लेयर्स होती हैं, इसके बाद जाके वो जाके वहां ने उसने असर करना होता है, वहां पहुंचेगा कैसे मामला? तो समझ नहीं आता हमें, मतलब ठीक है करें जो जिसने बिजनेस है, गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे मतलब गवर्नमेंट एक को चेक एंड गवर्नमेंट को कि चेक एंड बैलेंस हो। आप जो आदमी बैठ के वो वो अपने आप का बात कर चेक रहे हैं एंड ना, बैलेंस करना बड़ी बात है, आप कह रहे हैं वो ही तो करें। जो देखें डिप्रेशन की वजह ही यही है कि जो आदमी बैठा हुआ बात कर रहा है एक सेकंड मुझे इनकी एक बात याद आई कि बाहर वाले की आपने बात की कि डिप्रेस वहां है, लेकिन वहां उनके साथ वो डिप्रेशन नहीं है जो हमारे साथ है। जी, वो डिप्रेशन वो है कि वी आर पेइंग ऑन एवरी सिंगल मोमेंट टैक्सेस, रिटर्न में हमारे कुछ भी नहीं है। वो दे आर पेइंग लिमिटेड टैक्सेस हैविंग अ ह्यूज रिटर्न एट द एंड ऑफ द डे। जी बिल्कुल। अब जैसे बैठ के वो मीडिया में बता रहे हैं कि आप स्किन पे ये लगाएं टाइट हो जाएगी, ये आपकी 5 दिन में स्किन टाइट हो रही है, आपके 2 मिनट में आपका जोड़ों का दर्द, सालों का जोड़ों का दर्द ठीक हो रहा है, घुटनों का दर्द सही हो रहा है। मुझे हैरत इस बात पे है, गवर्नमेंट को चाहिए चेक एंड बैलेंस हो, जो लोग ये चीजें प्रमोट कर रहे हैं वो FDA अप्रूव्ड हो, और अगर वो वाकई सही है तो बहुत अच्छी बात है कि नई रिसर्च आप सामने ला रहे हैं, लोगों को फायदा हो रहा है। तो अब लोग क्या करते हैं, वो महंगी महंगी, अब जैसे जो लोग इलाज नहीं करा सकते, डिप्रेशन की एक रीजन भी है, बहुत सारे लोग हैं जोड़ों का दर्द है, इलाज नहीं, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है उनका, उनकी वो ट्रीटमेंट नहीं करा रहे। वो कहते हैं चलो ये हम ये ले लें, लोशन जो मिल रहे हैं आजकल जो बहुत ज्यादा कॉमन कर रहे हैं, तो अब इतने बड़े अदाकार कह रहा है तो सही कह रहा होगा, अब वो लाते हैं और जब उनको दर्द सही नहीं होता और ज्यादा एग्रीवेट हो जाता है तो फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर वो रोते हैं। तो बात ये है कि FDA अप्रूव चीजों को आगे प्रमोट होना चाहिए। जो लोग इस चीज को एड में आ रहे हैं उनको ये समझ होनी चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी है, हर इंसान की जिम्मेदारी है, पर्सनल जिम्मेदारी। तो ब्रेक ले सकते हैं ना? बिल्कुल विद योर परमिशन। आई एम सॉरी, एक छोटे से ब्रेक के बाद प्लीज कहीं जाइएगा मत। थैंक यू वेरी मच।
تو بات ہو رہی ڈپریشن کی، لیکن دیکھیں پتہ کیا ہے کہ آپ لوگوں سے جب ہم بات کرتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا ڈپریشن تو کافی ریلیز ہو جاتا ہے، یعنی وی فیل ویری کمفرٹیبل. بات وہی ہے کہ پازیٹیو رہیں آپ. اور جہاں تک بات رہی یہ کچھ پروڈکٹس کی اور کچھ اداکاروں کی بات ہوئی، تو دیکھیں پتہ کیا یہ باتیں ہوتی ہیں، نو ڈاؤٹ وہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں اور بڑے لیجنڈری ایکٹر ایکٹریسز ہیں. تو کیا ہی اچھا ہے کہ اب الحمدللہ دے آر ہیونگ اے ویری گڈ پروفیشن، ویری ویل نون بائی آل مینس یو کین سے. تو ہم بینگ این ایکٹر اور ایکٹریسز، ہم بھی اگر سلیکٹ کر لیں اپنے کام میں چیزوں کہ نہیں یار یہ میرے لیے نہیں ہے، مطلب کوئی اور اچھی چیز ہوتی تو کر لیتے، تو اس پہ کیا ہے کہ ہم سب کا بھلا ہے. لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں ریئلی، اس میں آپ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بیکاز یو آر ویری ویل نون، ویری ریسپیکٹیبل. تو بس وہی ہے کہ ایسا نہ ہو اگر تو ذرا زیادہ بہتر ہے، ادروائز آپ سب کو سلام ہو. جی سر. میں نے کہا اس سے پہلے کہ مجھے وہ کبھی ملے تو مارنا شروع کر دیں. نہیں But they are very respectable. بالکل صحیح ہے، اور اسی لیے وہی چوز کرنا چاہیے جو آپ کی پرسنالٹی کو سوٹ کرتا ہے. تو آپ نے ایسی چیز تو بالکل نہ کریں جس پہ انگلی اٹھے، اور آپ یقیناً لیجنڈ ہیں اور ظاہر ہے کہ سرمایہ، آپ نے صحیح کہا، اور آپ کو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اور کم از کم اسٹڈی کر لیا کریں کہ کیا یہ چیز اتھینٹک ہے جو ہم بول رہے ہیں. تو بہت تکلیف ہوتی ہے جب کوئی ڈاکٹر، ہم جیسے لوگ بیٹھ کے جب ایڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ہنسی بھی آتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے. یہ بھی ایک ڈپریشن کی وجہ ہے. تو ہمیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم آج کل کے جو ڈرامے دیکھتے ہیں، ساس بہو، اور یہ جو انڈین ڈرامے چلا کرتے تھے، آج کل وہ ڈرامے بھی آ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک ڈپریشن کی وجہ ہے. یہ بھی بہت تکلیف ہوتی ہے. ایک ڈرامہ چل رہا تھا تو ڈاکٹر شبانہ ایسی وہ رینڈملی ایک پروگرام کو دیکھتے ہوئے ہم آگے گزرے تھے، تو ایک سین آیا تو مجھے یقین جانے وہ اس بہو پہ اتنی تکلیف تھی جو ٹاکسک ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی، اور وہی ٹاکسک اپنی ساس کے لیے اور فیملی کے لیے، مطلب وہ اتنا پوائزننگ ہے وہ خاتون کا کریکٹر. تو میں سوچنے لگا کہ یہ جو ہماری فیملی دیکھتی ہے تو کیا یہ رول دیکھنے کے قابل ہے، یہ ڈرامے دیکھنے کے قابل ہے؟ تو ایسے بہت سارے ایکٹر ہیں جو ایسے کریکٹر کو منع کر دیتے ہیں. بالکل تو یہ بہت تکلیف ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. بڑی سی بات کی پہلے کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی یاد ہوگا ڈاکٹر صاحبہ، گر تو برا نہ مانے، الف نون، یعنی آپ بیٹھے تو آپ کو یعنی انرجی آئے. بالکل. آج کل بھی ایک پروگرام چل رہا ہے کافی عرصے سے، وہ بھی بہت اچھا آپ کو ریلیز کرتا ہے ڈپریشن سے، آپ کو یو فیل ویری فار بیٹر. اس میں پرابلمس کو ہائی لائٹ کیا جاتا تھا، پھر ان کا سولوشن بھی بتایا جاتا تھا. ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ ہاں، لیکن وہ بڑے پازیٹیو وے میں آپ کو ہنسا کے دیکھیں. الف نون ہم لوگ کافی ابھی دوبارہ بھی ریپیٹ ہوتا رہا نا، کتنی دفعہ ہوا ہے. یہ تو پی ٹی وی پہ چلتے رہنا چاہیے. بالکل. اور دیکھیں 50-50 تھے جو آپ کو ریلیز کرتے ہیں آپ کے ڈپریشن. 50-50 ہنسی آ جاتی ہے بندے کو. ہاں. اور اس طرح کے اچھے آپ دیکھ لیں انور مقصود کے پروگرامز. ہاں نہیں، ان دنوں میں بھی بہت سارے پروگرامز ہمارے آ رہے ہیں جو 11th آورس کے، اس میں تو آپ دیکھیں کہ اس میں 11 بجے کے قریب بہت سارے چینل دے رہے ہوتے ہیں، بہت سارے اچھے پروگرام. لیکن سر کیا ہی اچھا ہے کہ ان کو تھوڑا سا ایسے آورز میں دیں کہ جو مطلب ہے کہ جن کو فیملیز بیٹھ کے آرام سے دیکھ سکیں. یہ صحیح ہے. 11 بجے کے بعد تو پھر معاف کیجیے گا بچوں کے سونے کا وقت. تو وہی والی بات ہم کر رہے تھے، جب آپ جاگتے رہیں گے تو پھر آپ کھائیں گے بھی، اور کھائیں گے تو پھر آپ اینابولک سٹیج پہ کو آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں، کیونکہ کیٹابولک سٹیج جو کھانے کا وقت تھا وہ صبح تھا. اور دوسری چیز، ایک چیز آپ کو اور کہہ دوں، کیونکہ اب آخری منٹس رہ گئے، مجھے پتہ ہے میرے تک آنے پہ آخری میسج ہوگا. جی گو ہیڈ. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی ایک سیکنڈ، آپ کو دیکھیں ایک بات بتاؤں، میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کی ہر بات ایک بہت اچھا میسج ہوتا ہے. جی اسی لیے میں وہ میسج پہلے دیتا ہوں، میری باری آئے نہ آئے. کیونکہ دیکھیں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ڈپریشن میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ مطلب کوئی کسی کو روٹی نہیں دے سکتا، ایون ایک ذرہ نہیں دے سکتا قدرت کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر. آپ یہ نہ سوچیں کہ گورنمنٹ کیا دے گی، یہ میرے مالک کیا دیں گے، میری جاب والے کیا دیں گے. کھانا آپ کو کوئی نہیں دے سکتا سوائے اللہ کی ذات کے. رزق آپ کا اللہ نے فکس رکھا ہے، آپ کو جو ملنا ہے وہ ملے گا. اگر اللہ نے آپ کا پیٹ بھر کے آپ کو سونے کا لکھا ہے تو وہ آپ کو ملے گا. شرط صرف یہ ہے کہ آپ کو اللہ پہ توکل پورا ہونا چاہیے. اب بات ہے جو بیسک نیسیسٹیز، الیکٹرسٹی کی بات ہم کریں، بہت مہنگی ہے، اس کو آپ کس طرح مینج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اکثر زیادہ تر موٹر کا بل بہت زیادہ آتا ہے، پانی کی موٹر کا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا موٹر چلے گی اتنا بل آئے گا. آپ اس میں انڈائریکٹلی اگر دیکھیں، آپ
پانی کا استعمال کم کر دیں. جیسے پانی آپ باتھ روم میں بہا رہے ہیں, پانی آپ زیادہ, پانی کا استعمال جو ہے وہ یوزیج تھوڑا سا آپ اس کو کنٹرول کریں. اگر آپ کا پانی بھرا رہے گا ٹینک میں تو آپ کا موٹر چلائیں گے, کم الیکٹریسٹی کا بل آئے گا. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ پنکھے سے بھی آتا ہے بل, بلب سے, تو شام کے ٹائم آپ ایسا کر سکتے ہیں جو پیک آورز ہیں اسپیشلی 6 سے 10:30 بجے, ایک تو الیکٹریسٹی کا استعمال تھوڑا سا احتیاط سے کریں. دوسرا, ان آورز میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ کسی پارک میں چلے جائیں. پارک میں جا کے ایک تو بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی ہوگی, تھوڑا سا آپ فریش بھی ہو جائیں گے, اور کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے جو پیک آورز کے وہ آپ کے باہر گزر جائیں گے. آپ کی الیکٹریسٹی, آپ کے پنکھے بند رہیں گے, آپ کے مطلب جتنا آپ کر سکتے ہیں, اگر سارے نہیں جا سکتے ایٹ لیسٹ 1-2 کمروں کے تو بلب اور پنکھے بند رہیں گے نا. تو آپ یہ ساری 2-3 چیزیں اگر آپ کریں تو میرا خیال ہے 50% تو انشاءاللہ تعالی. اب کہتے نہیں جو کوئی حل نہیں ہے تو ہم نے اپنے طور پہ ہی کوئی سولوشنز نکالیں. نہیں, ویری گڈ, ماشاء اللہ. بس یہی دیکھیں باتیں ہیں جو ہم نے کرنی ہے فالو, اور اپنے ایکسپینسز کو جس حد تک ہو سکتا ہے, کھانا پینا تو خیر ہم نہیں کر سکتے, کھائیں آپ ریلیکس بالکل, کیونکہ کھائیں گے تو آپ کا امیون سسٹم جو ہے نا وہ کام کرے گا. نہیں تو باہر کا نہ کھائیں نا, باہر کا نہ کھائیں. نہ اپنے گھر کی بات, باہر کی تو باہر کا تو خیر بالکل, ہاں اپنی بیگمات کو تھوڑا سا فورس کریں, ریکویسٹ کریں, کیونکہ دیکھیں مل کے ہی کام کرنا ہے. ہاؤس وائف جو ہے نا وہ بھی کرتی ہیں, ڈیپینڈز آن یو. آپ ان کے کھانے کو ایکسیپٹ تو کریں, کھانے کو ایکسیپٹ کرتے نہیں ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کیا ذائقہ ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے منگوا لو باہر سے, چلو ایکسپینسز بڑھ گئے سر. آپ نے ذکر کیا ہے کہ دیکھیں کہ فیملی کو بہت سارے راستے ہیں, آپ بہت ساری چیزوں کو, ایکسپینسز کو کم کر سکتے ہیں. ہم الگ الگ کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, الگ الگ کمروں میں فون لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. جب آپ فون اکیلے میں دیکھ رہے ہیں تو, اور اکیلے میں دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ایسی چیز تو آپ دیکھ رہے ہیں نا جو دوسرے نہ دیکھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں دوسروں کے کمرے میں آنے کی وجہ سے. تو آپ اپنے ایک جگہ بیٹھیے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نیٹ بھی کم سے کم یوز ہوگا, آپ کا بل بھی کم سے کم آپ کا نیٹ کا آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایکسٹرا ہے نا, ہم نے چیزیں, اب موبائل ڈیٹا آپ کا چل رہا ہے تو وہ آپ کے موبائل ڈیٹا میں بھی تو آپ کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ ایک جگہ بیٹھے ہیں تو آپ ایک پنکھا چلے گا, ایک لائٹ جلے گی, چارجنگ, فون کی چارجنگ میں بھی فرق اس پڑے طرح گا. بہت ساری چیزیں ہیں. باہر آپ نے کھانے کی بات کی تو بالکل کھانا تو لیکن ایک گھر کا ہی بات کاٹ کھانا رہا ہوں سر, چاہیے. بات کاٹ رہا ہوں, فون کی چارجنگ میں تو خیر فرق پڑے گا, لیکن آپ چارج ہو جائیں گے بیگم کے ساتھ بیٹھے ہیں تو. نہیں, میں اسی طرف آ رہا تھا. دیکھیں آپ کو اگر اکٹھے بیٹھنا ہے تو تعلقات تو آپ نے بیگم سے اچھے رکھنے پڑیں گے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہسبینڈ جو ہے بہت سارے, لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں, میں تو ہوں ایسا کہ میں اپنے وائف کا جو ہے بہت زیادہ خیال رکھتا ہوں, ہاتھ بٹاتا ہوں, لیکن ایسا کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ تو اس کو شرم محسوس کرتے ہیں کہ آپ اپنی بیگم کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہو, یار یہ کیا کچن میں کھڑے ہو جاتے ہو. ایسا نہیں کریں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے, اور بہت زیادہ ہاتھ بٹایا کرتے تھے اپنی وائف کا. اور یہ اگر آپ کریں گے تو بہت ساری چیزوں, ڈپریشن آپ کی وائف کو بھی نہیں ہوگی, اور وائف آپ کو بھی ڈپریشن میں نہیں ڈالے گی. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ. اس سے میں کچھ نہیں کہتا, ٹھیک ہے نا, بس آپ خیال رکھیں, اگر قریبی بیٹھے ہوئے نا تو خیال رکھیں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہوں نے آپ کو یوں کر کے دیکھنا ضرور ہے. آپ بھی خیر کم نہیں ہوتے, یعنی مرد بھی. تو آخری میسج دے دیں آپ. جی بس شارٹ سا میسج ہے, اگر اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, ڈپریشن کیا ہے؟ مایوسی, اور ہمارا اسلام کہتا ہے مایوسی کفر ایمان ہے. اللہ بہتری کی راستہ نکالے گا, ہمیشہ نکالا ہے انشاءاللہ. آمین, ماشاء اللہ, کوئی شک نہیں, ریئلی کوئی شک نہیں. ہم سب نے سمجھنا ہے ان باتوں کو, مل کے رہنا ہے. اور جو چیزیں بتائی ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہ بھائی دیکھیں, اگر آپ ایوننگ میں پیک آورز میں اگر بچوں کو لے کے چلے آتے ہیں کہیں قریب میں پارک, اگر کوئی حیات ہے پارک, ویسے تو معاف کیجیے گا, مطلب یہ کہ روڈیں بھی حیات نہیں تو پارک کہاں سے ہوگا. تو اگر کوئی حیات ہے, لٹ جانے کا خطرہ بھی تو ہو سکتا ہے. ہم تو لٹ ہی رہے ہیں, لٹنے کا آپ کیا خطرہ ہوگا, اب تو لٹ ہی چکے ہیں ہر جگہ, ہر جگہ تو آپ لٹ رہے ہیں. میں نے کہا نا ہر قدم پہ ٹیکس ہے, تو یہ کیا ہے, یہ ایک لیگل آپ کا ڈکیتی ہے. اور ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا, جاتے جاتے یہ ضرور کہہ دوں کہ آج کل جو ہے, نہیں بالکل, آج کل جو ہے بچوں کے اغوا بہت زیادہ ہو رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کا تھوڑا سا کیئر کیجیے اور اکیلے مت بھیجیے باہر, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ویری گڈ پوائنٹ سر, یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. پارک میں جائیں اگر جاتے ہیں, انشاءاللہ ٹھیک ہے, جگہ ہیں, خیال رکھیں, اپنا بہت خیال رکھیں, احتیاط کریں گے نا تو انشاءاللہ ڈپریسڈ نہیں ہوں گے, اور آپ نہیں ہوں گے تو آپ کی فیملی نہیں ہوگی, آپ کے ارد گرد نہیں ہوں گے. جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ باہر ڈپریشن فیل نہیں کریں گے, اور ہر ایک کو مسکرا کے دیکھیں آپ, بس
پازیٹیو ریز نکالیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پازیٹیوٹی آئے گی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس پیارے ملک کو آباد رکھے, اس پہ اپنا فضل و کرم جاری رکھے, اور ہم سب مل کے اس کی بہتری کے لیے کام کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ نے کے بعد.